تو صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی حاجی حج کے لیے گیا ہے تو کیا اس کو یہاں پاکستان میں بھی قربانی کرنی پڑے گی یا وہاں پر مثلا وہ اپنے کیا ہوگا سلسلہ، اس کو یہاں پر اپنے ملک میں بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ دو طرح کی قربانی ہے. ایک تو قربانی وہ ہے کہ جو ہم یہ قربانی عید قربان پہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ حج تمتع اور حج کران. بالکل. حج تمتع اور حج کران جو یہ حج کر رہے ہیں ان پر حج کے شکرانے کی ایک قربانی ہے جو کہ وہیں ہوگی. بالکل. وہ یہاں نہیں ہو سکتی. یہاں نہیں ہو سکتی، وہ وہیں پہ کرے. وہ وہیں کرے. بقیہ جو عید قربان کی قربانی ہے تو اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں وہ مسافر شرعی نہ ہو. مسافر شرعی نہ ہو. اب حاجی جب مینا میں جمع ہوتے ہیں تو مینا کے اندر اور یہ جو سفر ہوتا ہے، حج کا جو سرکل سفر ہے، اس سے پہلے اگر ان کو مکہ مکرمہ میں 15 دن رہ چکے ہیں وہ تو وہ کہلائیں گے مقیم. وہ پھر مینا میں بھی مقیم ہوں گے، وہ عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور پھر مینا میں وہ مقیم ہی رہیں گے. جن کو حج سے روانگی سے پہلے 15 دن 15 راتیں مکہ مکرمہ میں گزر گئی ہیں. لیکن مفتی صاحب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ان کا تو سفر ہی رہتا ہے. کوئی 15 دن ان کے پہلے ہو گئے. مثلا جیسے 40 دن کا کوئی پیکج لے کے جاتا ہے اس کے لیے، ہاں، تو اب 40 دن کا پیکج لے کے گیا ہے، 15 دن وہ پہلے رہ رہے ہوتے ہیں، پھر حج کے ایام شروع ہوتے ہیں. حج کے بعد بھی وہ مکے میں کچھ نہ کچھ دن رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے 30 دن یا 31 دن 31 دن یہ مکے میں ہی ہوتے ہیں. پھر مدینہ منورہ تو پھر وہ قربانی کر سکتے ہیں. شیڈول ہوتے ہیں، کسی کا پہلے کسی کا بعد. خلاصہ یہ ہے کہ 15 دن اگر مکے میں پہلے حج کے دنوں سے پہلے 15 دن اگر آ چکے ہیں تو یہ مقیم ہے. اب اگر ایسا شخص غنی بھی ہے، قربانی کے نصاب والا بھی ہے، تو پھر اس پر قربانی بھی لازم ہوگی. اب اس کو یہ اختیار ہے کہ یہ عید قربان کی قربانی چاہے مینا میں جیسے دوسری حج کی قربانیاں کر رہا ہے تو وہاں یہ بھی قربانی کر لے. اور یہ بھی اختیار ہے کہ یہ قربانی اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں جہاں کہیں بھی ہے. لیکن اس میں ایک عبدالرحمن بھائی ایک بات اور یاد رکھنی، اب اگر کوئی حج پر ہے یا کوئی دوسرے کسی ملک سے پاکستان میں کسی کو کہتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو اب اس کی طرف سے جو قربانی یہاں پر ہو تو وہ اس وقت ہو جب وہاں بھی قربانی کا ٹائم ہے، دن ہے قربانی کا ٹائم، اور یہاں بھی قربانی کا. صحیح ہے. کیونکہ وہاں ایک دن پہلے اگر قربانی ہے اور یہاں ابھی 9 ذوالحجہ ہے، وہاں 10 ذوالحجہ ہے، تو اس کی قربانی کہاں سے ہوگی؟ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. تو پھر اس شخص کی طرف سے قربانی ہم اس اگلے دن یعنی جیسے ہماری 10 تاریخ ہوگی اور ان کی 11 ہو جائے گی. 11 ہوگی. اب یا ہماری 11 ہوگی تو ان کی 12 ہوگی. تو ایسی ٹائم میں کرنی ہے کہ دونوں کے ٹائم آپس میں قربانی کے میچ ہو جائیں. مطلب میچ یوں ہو جائیں کہ قربانی وہاں بھی قربانی کے دن شروع ہو چکے اور یہاں بھی قربانی کے دن شروع ہو چکے. یہ چاہے امریکہ میں کوئی آپ کا شخص رہتا ہے یا کسی اور طرح کوئی بھائی رہتا ہے، آپ کسی بھی ملک میں کرنے چاہ رہے ہیں، کیونکہ بعض ایسے ملک ہوں گے جہاں قربانی ایک دن پہلے ختم ہوگی. اب ہمارے یہاں تیسرا دن ہے تو جہاں ایک دن پہلے ہوئی تھی تو وہاں تیسرا دن گزر گیا، تو اب اس ملک والے کی یہاں قربانی نہیں ہوگی. تو یعنی یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. تو جو درست طریقہ ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت اور قربانی کے دن ہو. اچھا، جو بات ہماری چل رہی تھی مقیم حاجی پر، یعنی مقیم ہو جاتا ہے اور غنی بھی ہے، اس پر قربانی لازم ہوگی. لیکن وہ حجاج کرام جو مسافر ہیں، مینا جانے سے پہلے بھی وہ سفر شرعی ان کا، اور مسافر شرعی ہے کہ ان کے 15 دن ہوئے ہی نہیں ہوئے، تو ابھی 5-7 دن ہوئے تھے، اب مینا کے دن شروع ہو گئے، تو وہ مسافر شرعی ہے. تو اب یہ اگر شخص ایسے ہی حج کے دنوں میں بھی مسافر ہے چکے تو اس پر عید قربان کی قربانی لازم نہیں ہوتی، الا یہ کہ 12 ذوالحجہ کو اگر یہ کنکریاں مارنے کے بعد پھر مکہ میں اگر آ جاتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے اور اب ان کا 15 دن کا ارادہ ہے یہاں رہنے کا، تو پھر شرائط پوری ہوئی تو ان پر قربانی لازم ہوگی. اگر ڈیٹیل ہے پوری اس میں. اب دیکھیں یہ ایک قربانی کی آپ نے بات کی تو کتنی اس میں وسعت ہے، کتنی اس میں تفصیل ہے. تو اس طرح حجاج کرام بھی اپنے شرعی دینی مسائل، چاہے قربانی سے متعلق، کفارے سے متعلق، تو ان کو لازمی یہ پوچھ کر جانے چاہیے تاکہ ایک تسلی بھی ہو کہ ہمارا یہ عمل بھی ہو چکا ہے.